الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ و تعلیمی المسئلہ بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے، کچھ طلب کرنے، کچھ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بندے نے یہ جاننے کے بعد کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کچھ مانگنا چاہیے، کیا مانگا اس نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ قرآن پاک نے جس بات کو سب سے اہم بتایا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ بائبل میں پڑھیے، وہاں آپ کو ملے گا کہ اللہ ہمیں ڈیلی بریڈ دے۔ وہ روزانہ کی بریڈ مانگتے ہیں اپنی دعا میں، خاص دعا میں، لیکن ہمارے روزانہ کیا مانگتے ہیں؟ سیدھا راستہ دکھا۔ کتنا فرق ہے دونوں دعاؤں کے اندر۔ یعنی سیدھے راستے کا تعلق دنیاوی زندگی میں کامیابی سے بھی ہے اور آخرت کی کامیابی سے بھی ہے۔ سیدھے راستے پہ چلیں گے، دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا، عزت حاصل ہوگی، وقار حاصل ہوگا، سربلندی حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی، اور آخرت میں جنت میسر آئے گی، رسول پاک کا قرب میسر آئے گا، خدا کا دیدار میسر آئے گا، دائمی راحت میسر آئے گی۔ یہ ہے صراط مستقیم کی نعمتیں۔ تو بندے کو جو تعلیم دی گئی وہ یہ نہیں دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈیلی بریڈ مانگنا ناجائز ہے، نہیں۔ اگر کوئی بھوکا آدمی مر رہا ہو تو اس کے لیے بریڈ ہی سب کچھ ہے، وہ یقیناً مانگے گا۔ فاقہ ہو رہا ہو تو مانگے گا اللہ سے روزی طلب کرنا، رزق طلب کرنا، یہ خلاف شریعت نہیں ہے، لیکن جتنا بڑا عزم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا سوال ہوتا ہے۔ جیسا شاندار فقیر ہوتا ہے ویسی اپنے عظیم دینے والے سے وہ مانگتا بھی ہے۔ تو ہم اللہ کے فقیر ہیں اور ہم کو بتایا گیا کہ تم اللہ سے جو مانگو وہ صراط مستقیم مانگو، سیدھا راستہ مانگو۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرات، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ بہت الجھا ہوا مسئلہ بنا دیا لوگوں نے۔ ہر مذہب کا ماننے والا اور اسلام میں ہر فرقے کا ماننے والا اپنے راستے کو صراط مستقیم کہتا ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ جس راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، جو قرآن کا صراط مستقیم ہو، کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر منزل تک پہنچانا ہے تو سنگ میل جگہ جگہ بنے ہوتے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ تمہیں جانا ہے، اس راستے سے جانا ہے، اتنے میل تم نے طے کیا ہے، اتنے میل باقی ہے۔ اسے معالم طریق کہتے ہیں، راستے کی علامتیں، راستے کی پہچان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ صراط مستقیم مانگو، بلکہ معالم طریق بھی متعین فرما دیے، شاہراہ بھی متعین کر دی، وہ عظیم شخصیات بھی بتا دی گئیں جن کے راستے پہ چل کے تم صراط مستقیم حاصل کر سکتے ہو۔ فرمایا گا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جس پہ تو نے انعام فرمایا۔ دنیا میں دو ہی طبقے ہیں، یا تو ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کو راضی کر چکا ہے، اللہ کے انعام کا مستحق ہو گیا ہے، اور ایک طبقہ وہ جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، یا تو گمراہ ہو گیا ہے یا اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا ہے۔
یہی دو طبقے دنیا میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ کن لوگوں کے راستے پہ چلو جو صراط مستقیم کا راستہ ہوگا، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہاں بھی ایک خطرہ تھا کہ ہر قوم اپنے بڑوں کہتی کہ وہ انعام یافتہ ہیں، ان کو انعام سے نوازا گیا۔ تو یہاں یہ بھی متعین کر دیا گیا قرآن پاک ہی میں کہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں۔ القرآن و یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ انعمت علیہم کی تفسیر قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ اب اللہ نے جن پہ انعام فرمایا خود اللہ بتا رہا ہے وہ کون سے لوگ ہیں، ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اللہ متعین فرما رہا ہے کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلے من النبیین، انبیاء کرام ہیں، بس صدیقین، انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والے ہیں، بس اور شہداء ہیں، انبیاء کرام کے راستے پہ جان دینے والے، بس صالحین، اور سارے متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں۔ یہ چار طبقے وہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اور ہر بعد والا طبقہ پہلے طبقے کی اتباع پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے عظیم جو جماعت پیدا کی وہ انبیاء کرام کے، حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات تک، ان کے برابر، ان کے جیسا بعد میں کوئی نہیں ہو سکتا، جنہیں نبوت کے لیے منتخب کیا گیا، جن کو خدا نے منتخب فرمایا، جو انتخاب خدا ہیں، جو مصطفیٰ اور برگزیدہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کسی سے راستہ طلب نہیں کرتے، بلکہ براہ راست مبدأ فیاض خدا سے راستہ لیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں۔ تو انبیاء بندے اور خدا کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں، برزخ ہیں، وہ اللہ سے لیتے ہیں اور ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جماعت انبیاء کرام کی ہے، من النبیین، انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ نبیین جو ہے نبی کی جمع ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہوتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں نبی کے معنی المخبر عن الغیب، جو غیب کی خبر دے رہا ہو۔ اس لیے سب خبر دینے والے نبی نہیں ہو سکتے۔ موسم کی خبر بھی دی جاتی ہے، آنے والے حادثات کی خبر ہوتی ہے، اخبارات بھرے ہوتے ہیں، نیوز بھری ہوتی ہے۔ کیا یہ لوگ نبی ہیں؟ جی نہیں۔ خبر دینے والا وہ جو غیب کی خبر دے، قبر کے بارے میں بتائے، جنت کے بارے میں بتائے، دوزخ کے بارے میں بتائے، اللہ کے عذاب بتائے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتائے، وہ ہے نبی۔ انبیاء کرام جو خبر دیتے ہیں وہ حاضر اور موجودات کے نہیں، بلکہ وہ خبر دیتے ہیں آخرت کی، آنے والے دور کی۔ ہاں، ان خطرات سے بھی واقع کرتے ہیں جو آنے والا ہے، مگر ان کے خبر کی احساس عالم غیب ہے۔ جو غیب کی خبر دینے والا ہو خود وہ غیب نہیں جانے گا۔ آپ ذرا سوچیں، نبی کہتے ہیں المخبر عن الغیب، نبی وہ ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مصباح اللغات یہ ترجمہ کیا ہوا ہے مولانا عبدالحفیظ بلیاوی کا، ہمارے عقیدے کے آدمی نہیں تھے، وہ ندوے کے استاد تھے اور میرے اساتذہ میں سے بھی ہیں۔ انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، النبی هو المخبر عن الغیب، نبی جو ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اور انگلش میں نبی کا ترجمہ پروفٹ آتا ہے، پروفیسی بھی غیب کی خبر ہی سے متعلق ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے، جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر دے گا، اور جو غیب کی خبر دے اسے خود کہنا کہ وہ غیب نہیں جانتا ہے، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ هو المخبر عن الغیب، تو انبیاء کرام وہ ہیں جو غیب کی خبر دینے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس راستے کی خبر دیتے ہیں جن کا تعلق عالم غیب سے ہے، جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، جو جنت میں لے جانے والا ہے، جو دوزخ سے بچانے والا ہے، جو عذاب الہی سے بچانے والا ہے، اس راستے کی خبر انبیاء کرام دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی جماعت انبیاء کرام کی۔ کوئی بھی نبی ہو، دنیا کوئی انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کتنا ہی بڑا صحابی ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا غوث ہو، کتنا ہی بڑا قطب ہو، اور نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ چنتا ہے ان کو۔ اللہ جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ،
کہ وہ کہاں اپنی رسالت کو رکھے گا، اپنے پیغام کسے عطا فرمائے گا۔ یہ دل چنے ہوتے ہیں، یہ ذہن چنے ہوتے ہیں، یہ شخصیات چنی ہوتی ہیں، ان کا کردار چنا ہوتا ہے، ان کا اخلاق چنا ہوتا ہے، بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں یہ۔ تو سب سے پہلا طبقہ جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا، منعم علیہم کا، النبیین، اور اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ صدیق کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام کی دل سے تصدیق کرنے والے، وہ سارے لوگ جو انبیاء کرام کی تصدیق کرتے ہیں وہ صدیقین کہلاتے ہیں۔ تو پہلا طبقہ انبیاء کا ہے اور دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تصدیق کرنے والوں کا۔ تصدیق کے بغیر نہ صالحیت کچھ کام آئے گی، نہ شہادت کچھ کام آئے گی۔ نبی پہ ایمان لائے بغیر صدیقیت بھی کام نہیں آئے گی۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو نبی پہ ایمان لاتا ہے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو نبی کے مشن پہ جان دیتا ہے۔ تو جس کی تصدیق صدیقین نے کی ہے اس مشن پہ جان دینے والا شہید ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی صدیق کو نہیں مانے گا تو شہید کا مقام بھی حاصل نہیں کر سکے گا، اور شہید کی عظمت کو نہیں مانے گا تو صالحیت بھی مکمل نہیں ہوگی۔ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ شہداء سے پہلے صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ ہیں جو انبیاء کرام تصدیق کرتے ہیں۔ یوں تو وہ تمامی لوگ جو انبیاء کرام کی دل سے تصدیق کرتے ہیں وہ صدیقین میں سے ہیں، مگر ایک صدیق اکبر بھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے، سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی تصدیق کرنے والے ہوں گے وہ ان کی تصدیق کی تقلید کریں گے، ان کی تصدیق کی اتباع کریں گے۔ دنیا کے ہر مومن پر، ہر صدیق پر احسان ہے جناب صدیق پر کا، اور یہی وجہ قرآن پاک نے بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ قرآن پاک نبیین کے بعد صدیقین کو رکھا ہے۔ ترتیب یہ ہے، پہلے انبیاء کو مانو اور پھر اس کے بعد صدیقین کا مقام ہے، اور ان میں سب سے بڑے صدیق جناب صدیق اکبر ہیں، تصدیق کرنے والے۔ والشہداء، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہیں۔ شہید کہتے کسے ہیں؟ شہید کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والے کو، شہید کہتے ہیں گواہ کو، شہید کہتے ہیں حاضر رہنے والے کو۔ جو حاضر ہو وہ شہید ہے، جو گواہ ہو وہ شہید ہے، جو مشاہدہ کرے وہ شہید ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، قتیل ہو، وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو قتل ہو کر کے اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، زبان بند ہو گئی ہے، نہ وہ گواہی دے سکتا ہے، نہ شہادت دے سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حاضر ہو سکتا ہے۔ تو بظاہر تو قتیل نہ حاضر ہے، نہ گواہ ہے، اور نہ ہی مشاہدہ کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم اللہ کے راستے پہ جان دینے والے کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ سن لیجئے، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی تو اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں، دل تصدیق کرتا ہے لیکن عام طور پہ زبان سے گواہی دیتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، اللہ حی و قیوم گواہی دیتے ہیں۔ مگر شہید اپنے خون کے ہر قطرے سے گواہی دیتا ہے۔ اس کی گواہی صرف زبان کی نہیں ہوتی ہے بلکہ جان دے گواہی دیتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو بن دیکھے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس تمنا پہ، اس امید پہ کہ قیامت میں، جنت میں اللہ اپنے کرم سے دیدار عطا فرمائے گا۔ یہاں تو ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ غیب الغیوب ہے، ہم اسے غیب الغیوب مان کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظیم پروردگار، پاک ہے میرا اعلیٰ پروردگار، یہ ہم کہتے ہیں۔ تمنا ضرور ہے کاش ہم اس کو دیکھتے بھی، لیکن نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو غیب کے ہزاروں حجابات پڑے ہوتے ہیں، شہید جان دیتا ہے تو فوراً خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے حاضر بھی ہے تو وہی، اور گواہ بھی ہے تو وہی۔ ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے، مرنے کے بعد دیکھنے کی خبر دی گئی ہے، تیرے وصال کو بعد وصال رکھا ہے،
اسی سوال نے، میرا اپنا شعر ہے، اسی سوال نے مشکل میں ڈال رکھا ہے، تیرے وصال کو بعد سوال وصال رکھا ہے۔ ہمیں تو مرنے کے بعد وصال ہوگا یا زیارت ہوگی یا ملیں گے، مگر شہید جان دیتا ہے اور اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ بغیر کسی سوال و جواب کے سیدھے جنت میں اور سیدھے مشاہدہ علیہ دوچار ہوتا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ تو سب سے اونچا مقام انبیاء کا، صدیقین کا، اس کے بعد شہداء کا، اور جو ان تینوں کے راستے پہ چلے گا، انبیاء کے راستے پہ، صدیقین کے راستے پہ، شہداء کے مشن پر، وہ صالحین میں ہوگا۔ تو یہ چار جماعتیں ہیں، تو جس مسلک میں یہ چاروں جماعتیں پائی جاتی ہوں، بدر و احد اور خیبر اور خندق کے شہداء پائے جاتے ہوں، صدیق اکبر ان کے متبعین پائے جاتے ہوں، آپ اندازہ کریں، اور پھر وہ سارے اولیاء کرام جو صالحین کی جماعت وہ پائی جاتی ہوں، وہی مسلک صحیح ہوگا، وہ ہمارا مسلک ہے۔ ہم صدیقین انبیاء پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، صدیقین بھی ہیں ہمارے ہم، شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا مسلک ہی صراط مستقیم ہے، جس کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی بہترین رفیق ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ نیک ہیں، اہل ایمان ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور یہیں سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا راستہ بھی اختیار کرنا، ان سے محبت بھی کرنا ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ جس سے محبت کرے گا وہ، تو آپ انبیاء سے محبت کریں۔ یہ نہیں کہ وہ تو انبیاء کے بارے میں عقیدہ یہ بھی تو ہے کہ وہ تو پیغام رساں، چٹھی دے گئے، پیغام دے گئے، چلے گئے، اب ان سے کوئی محبت کا تعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تماشا ہے۔ ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے یہودی اسی لیے مارے گئے کہ یہودی اپنے پیغمبروں کو صرف پیغام رساں سمجھتے تھے، ہم پیغام رساں ہی نہیں محبوب بھی سمجھتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ترکی میں ایک شخص نے ریسرچ کیا کہ اسلام کے ہر دور میں زندہ رہنے کا سبب کیا ہے، تو سبب یہ بتایا گیا کہ دنیا کے ہر ماننے والے اپنے بڑوں کو محض پیغام دینے والا سمجھتے ہیں، مگر مسلمان اپنے نبی کو پیغام رساں بھی سمجھتا ہے اور محبوب بھی سمجھتا ہے، اور محبت کا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور چونکہ محبوب سمجھتا ہے، اتنا محبوب سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم کہیں چلی جائے وہاں اپنا نام بدل دیتی ہے، کلچر بدلتی ہے۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے وہ نام اپنے نبی کی زبان میں رکھتا ہے، اپنے نبی کے ساتھ رکھتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے، اس قدر ٹوٹ کے محبت کرتا ہے مسلمان اپنے نبی سے۔ اس لیے یہ محبت کا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق انبیاء سے رہے، انعام یافتہ لوگوں میں سب سے بڑی جماعت ہے، شہداء سے بھی رہے، صالحین سے بھی رہے، صدیقین سے بھی رہے، ان سے پہلے انبیاء سے، صدیقین، شہداء اور صالحین سے، تو ان سے محبت کیجیے، ان کے راستے کو اختیار کیجیے، آپ ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چار عظیم جماعتوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر ہوگا، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ۔